بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد فیضی اے پی ڈی لیکچرز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیپر پیٹرن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی تھی کہ آپ کا پیپر پیٹرن کس نوعیت کا ہوتا ہے، پیپر میں کتنے حصہ جات ہوتے ہیں، نمبروں کی تقسیم کس طرح ہوتی ہے، ایم سی کیوز کتنے ہوتے ہیں، ایم سی کیوز کی کتاب میں تقسیم کس طرح ہوتی ہے، یعنی چیپٹرز میں سے ایم سی کیوز کتنے آتے ہیں، حصہ نظم میں سے کتنے آتے ہیں، حصہ نثر میں سے کتنے آتے ہیں، غزلیات میں سے کتنے آتے ہیں، یہ سب چیزیں اور قواعد میں سے ایم سی کیوز کتنے آتے ہیں ہم نے تفصیل میں ڈسکس کیے تھے۔ پہلا لیکچر تھا بتانا پیپر پیٹرن، اس لیے مقصد تھا تاکہ آپ پیپر کے نقطہ نظر سے تیاری کریں۔ جب پیپر کی تیاری کر رہے ہوں آپ کو پتہ ہو کون کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ مختصر سوالات میں 3 سے 4 سطروں سے زیادہ جواب نہیں لکھا جاتا۔ اس طرح کی احتیاطیں ضروری تھیں جو آپ کو بتانا مقصود تھا۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کی اردو کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کی اردو کا پہلا سبق مولا مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم پڑھیں گے جو کہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اس سبق میں جن امور کو زیر غور لایا جائے گا وہ درج ذیل ہیں۔ ابھی سب سے پہلے میں آپ کو سبق کا تعارف بتاؤں گا، یعنی یہ سبق کیا ہے، کس طرح کا ہے، اہم نکات کی تشریح کی جائے گی، فیڈرل بورڈ کے حوالے سے سبق کا جائزہ لیا جائے گا، مصنف کا تعارف ہم دیکھیں گے، متعلقہ صنف ادب ہوگی کہ کون سے ادب کی کون سی شاخ سے تعلق رکھتا ہے یہ سبق۔ اس کے علاوہ سبق کا مرکزی خیال ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے تعلیم کا پہلا اور دوسرا دور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ تعلیم کس طرح کی تھی۔ اس سبق میں مصنف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کی تعلیم کے مختلف ادوار بیان کیے ہیں۔ بتایا ہے کہ مسلمانوں کے پرانے زمانہ میں، قدیم زمانے میں تعلیم کا نظام کس طرح کا تھا، اور یہ موجودہ نظام تعلیم ہمارے پاس کب کس طرح آیا۔ آج کل کے نظام تعلیم میں اور اس دور کے نظام تعلیم میں کیا فرق ہے۔ یہ آج کل کا لفظ جب میں استعمال کروں تو یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کی بات ہے۔ یہ آج کل سے مراد ابھی کا نہیں، ابھی تو ایک انتہائی منظم شکل ہے ہمارے پاس نصاب کی۔ یہ علامہ شبلی نعمانی صاحب نے اپنے دور کے حوالے سے بات کی کہ یعنی 19ویں صدی میں نصاب کا ترقی یافتہ دور جو تھا وہ کس طرح ہوا۔ آپ کا یہ سبق مقالات شبلی نعمانی سے ماخوذ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقالات کا ایک مجموعہ، مضامین کا ایک مجموعہ مقالات شبلی نعمانی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ وہاں سے ایک مضمون لیا گیا ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ مضمون کہلاتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر سے یہ انتہائی اہم ہے سبق۔ انتہائی اہم بھی کس طرح ہے کہ پاکستان کے 3 صوبوں میں اور وفاق میں نصاب کا باقاعدہ حصہ ہے۔ یہ 3 صوبے کون سے؟ پنجاب، سندھ، کے پی کے، اور اس کے علاوہ فیڈرل کا بھی نصابی حصہ ہے۔ بلوچستان کا میں اس لیے نہیں کہہ پاؤں گا کہ بلوچستان کے نصابی حصے کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ جو 4 بورڈ ہیں، ان 4 بورڈ سے میں وابستہ بھی رہتا ہوں، لیکچرز بھی میرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو لیکچرز اس طرح کے پنجاب اور سندھ میں تو میرا خیر واسطہ ہے ان کے پی کے چونکہ ہم یہاں پر پڑھا رہے ہیں اور انہی کی بک ہے، تو اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کے پی کے کا بھی نصابی حصہ ہے۔ اقتباسات، سوالات و جوابات چاہے مختصر ہوں یا کثیر الانتخابی سوالات ہوں، اقتباسات ہوں، امتحانی نقطہ نظر سے یہ سبق انتہائی اہم ہے۔ جن
صوبوں میں پڑھایا جاتا ہے یا وفاق میں پڑھایا جاتا ہے، پیپر کے لحاظ سے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سے آپ کے MCQs، مختصر سوالات یا اقتباس کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو بغور پڑھیں گے، سمجھیں گے، سوال کریں گے اور سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کریں گے۔ جی بیٹا، یہ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام محمد شبلی تھا۔ ہندوستان کے ایک علاقے اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ سے حاصل کی، پھر مزید تعلیم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو پیشہ وکالت کا اپنایا، مگر جلد ہی وکالت کے پیشے سے بدظن ہو گئے، بیزار ہو گئے۔ پھر سر سید احمد خان صاحب کی ملاقات کے بعد علی گڑھ کالج میں بحیثیت پروفیسر اپنی تدریسی خدمات سر انجام دینے لگے۔ کئی کتابوں کے اور مقالہ جات کے مصنف ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد خان صاحب کا علی گڑھ کالج سے مستعفی ہونے کے بعد اپنا ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام دارالمصنفین تھا۔ دارالمصنفین کیا تھا؟ یہ علماء کے نظریات، ان کے خیالات کو تحریری شکل دینے کے بعد شائع کروانے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ عناصر خمسہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عناصر خمسہ کے بارے میں آپ کو فرسٹ ایئر میں بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ عناصر خمسہ سے مراد وہ 5 عناصر، وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو کی تدوین میں اپنا خاص کردار ادا کیا۔ یہ جو موجودہ شکل میں ہمارے پاس اردو ڈیولپ شکل میں موجود ہے، اس میں ان 5 اشخاص کا کردار بہت اہم ہے۔ عنصر کی جمع، خمسہ 5 کو کہتے ہیں۔ وہ 5 شخصیات کون کون سی ہیں؟ سر سید احمد خان، علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، محمد حسین آزاد صاحب اور مولانا الطاف حسین خالدی صاحب۔ ادبی شہرت کے لحاظ سے بات کی جائے تو آپ بیک وقت شاعر بھی ہیں، تاریخ نگار بھی ہیں، سوانح نگار بھی ہیں، انشاء پرداز یعنی مضمون نگار بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ میں بہت ساری خصوصیات بر وقت رکھ دی تھی۔ تصانیف کی بات کی جائے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مشہور تصنیف، الفاروق، المامون، الغزالی، شیر العجم، یہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1914 میں اعظم گڑھ میں وفات پائی۔ یاد رکھیے گا 1857 میں یہ اعظم گڑھ میں ہی پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے اعظم گڑھ میں ہی وفات پائی۔ اس لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں 71 برس کی ان کی کل عمر ہوئی۔ کا مرکزی خیال بیان کریں، ویسے میں آپ کو مختصراً پہلے بتا چکا ہوں۔ یہ سبق مقالات شبلی سے لیا گیا ہے، جس میں مولانا صاحب نے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کے پرانے طرز تعلیم پر مفصل گفتگو کی ہے۔ پرانے طرز تعلیم کی اگر بات کروں تو پرانے طرز تعلیم میں یعنی خاص طور پر انہوں نے دوسرے دور کو غور سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان ادوار کا تقابلی جائزہ پیش کیا تاکہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا علم ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے تعلیم کس دور میں کس اہمیت کی حامل رہی اور حکمرانوں کی جانب سے، علماء کی جانب سے تعلیم کی کیا سرپرستی رہی، مراکز کون کون سے تھے، تعلیمی نصاب کیا کیا تھا۔ اس حوالے سے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفصل انداز میں ان ساری باتوں کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کے طرز تعلیم کے 3 دور۔ پہلا دور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر 145 ہجری تک کا دور ہے۔ دوسرا دور 145 ہجری کے بعد کا دور۔ تیسرا دور اس میں جو علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا وہ موجودہ دور 19ویں صدی، 19ویں اور 20ویں صدی کا دور، اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تیسرا دور بھی کہا جاتا ہے، تیسرا دور کتابی اور نصابی دور بھی کہلاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کا دور بھی کہلاتا ہے۔ مختلف ناموں سے ان ادوار کو یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے
ان تینوں ادوار پر گفتگو کی ہے، بتایا ہے کہ یہ تینوں ادوار کس طرح کے تھے۔ جی، سب سے پہلا جو مسلمانوں کا تعلیم کا دور، جو انتہائی قدیم جو دور تھا، وہ ایک ایسا دور تھا جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بات صرف سن سنا کر دوسرے تک پہنچائی جاتی تھی۔ سند و روایت کا دور بھی کہلاتا ہے یہ، کہ آپ نے کیا کیا بات کو سنا، سننے کے بعد کسی اور کی طرف بیان کر کے، کسی اور کی جس نام سے آپ نے سنا، جس سے سنا، اس کا حوالہ دے کر کسی اور کو بتا دیا۔ سینہ بسینہ علم منتقل ہوتا تھا، یادداشت سے ایک اہم انتہائی عمل دخل تھا، کیونکہ اس دور میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، حافظے کو انتہائی اہمیت حاصل تھی۔ فنی علوم اس وقت دنیا میں اہم سمجھے جاتے تھے۔ فنی علوم کون سے؟ جن میں کوئی فن، ہنر ہوتا تھا، صحیح ہے۔ اب ہنر کی بہت ساری قسمیں، وہ جنگی آلات کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں ہنر، صحیح ہے، جنگی علوم کے لحاظ سے بھی تعلیم ہو سکتی ہے، کسی بھی لحاظ سے یہاں پر ایک خاص اہمیت حاصل تھی فنی علوم کو۔ اس دور میں تعلیم کا جو طریقہ کار تھا وہ سادہ اور فطری تھا، یعنی وہ علوم سکھائے جاتے جن کو ضرورت ہوتی، فطرت یا تقاضا، جن کا وقت کا تقاضا جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتی۔ غیر ضروری چیزوں پر، غیر متعلقہ باتوں پر اتنی توجہ نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر میں نے ہر چیپٹر کے اوپر جو سلائیڈز آپ کی دیکھنے کی ہوگی، صفحہ نمبر اور سطر نمبر لکھ دیا ہے۔ سطر یعنی لائن آپ نے دیکھنی ہے کون سی لائن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ جو کہ میں نے بھی بات بیان کی، یہ آپ کے اردو کے صفحہ نمبر 2 کی پہلی لائن میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھیے گا ذرا غور سے، 145 ہجری تک، یعنی جب تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے کا عمل تھا، وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھا، یعنی سادہ زندگی کے لیے وہی طریقہ کار مناسب تھا۔ جی بیٹے، تعلیم کا یہ دوسرا دور جو تھا، انتہائی اہم، 145 ہجری کے بعد کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تصنیف و خصوصیات کے حوالے سے، تو یاد رکھیے اس دور میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ محدود پیمانے پر شروع ہوا، جبکہ آپ نے پڑھا تھا قدیم دور جو پہلا دور تھا، اس میں تو تصنیف و تالیف کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، تصنیف و تالیف کیا ہے؟ تصنیف کہتے ہیں کتاب کو اپنے نقطہ نظر کے حوالے سے بات لکھنا۔ اس میں کیا ہے، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو واضح کرتے ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھ کے بات کو بیان کرتے ہیں۔ تالیف کیا ہے؟ جس میں آپ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ریفرنسز کو بیان کرتے ہیں، جو آپ کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ آپ نے ریفرنسز کو کمپائل کر دیا، صحیح ہے، تالیف اور تصنیف۔ اچھا، تالیف جو ہوتی ہے وہ اس کا لکھنے والا مؤلف کہلاتا ہے، جمع کرنے والا، اور تصنیف کا مصنف کہلاتا ہے۔ اکثر کتابوں پر آپ نے دیکھا ہوگا مصنف لکھا ہوتا ہے یا مصنفہ لکھا ہوتا ہے، تالیف کا مؤلف لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ کی بک میں انڈیکس ہے، یہاں پر بھی ذرا غور سے دیکھیں گے تو ناموں میں لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ مصنفین کون کون ہیں، مؤلف کون کون ہیں، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ اچھا، اسلام پھیلانے کے سلسلے میں نئے علوم کا اضافہ ہوا، سائنسی علوم کی بنیاد پر سائنٹیفک نالج ترقی پذیر ہوا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بتا دیں، سائنٹیفک نالج، اس کو ہم علوم عقلیہ بھی کہتے ہیں۔ علوم عقلیہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی کتاب میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پہلے پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ سے اوپر والی لائن میں لفظ لکھا ہوا ہے عقلی علوم۔ علوم عقلیہ کن کو؟ علوم عقلیہ اور نقلیہ اس دور میں بڑے مشہور ہوئے۔ علوم عقلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق آپ کی یادداشت سے، آپ کے ذہن سے، آپ کی ذہانت سے ہوتا ہے، جن میں آپ اپنا دماغ اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے پھر اس کا سلیوشن پیش کرتے ہیں۔ جبکہ علوم نقلیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریفرنسز بیس ہوتا ہے، اس میں آپ ریفرنسز کو کمپائل کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر بیان کرتے ہیں۔ تو جیسے قرآن پاک کی، اچھا نقلیہ میں کیا، اس میں آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے، آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت دی جائے، آپ اس کا ترجمہ ویسے لکھیں گے جیسے جو آیت دی گئی ہے، اپنی طرف سے ایڈیٹنگ نہیں کریں گے، وہ علوم نقلیہ ہے۔ علوم عقلیہ کیا ہوتے ہیں؟ جن میں باقاعدہ آپ اپنے دماغ کا، اپنی یادداشت کا، اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ایک سلیوشن نکالتے ہیں، جیسے میتھ کے کویسچن یا فزکس کے آپ کے نومیریکل یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ سب چیزیں اسی طرح کی۔ مسجدوں اور خانقاہوں میں اساتذہ کے ذاتی مکانات کو جائے علوم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک استاد
ہزاروں شاگردوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے تھے. ایک ایک استاد کے بعد بڑے بڑے ہزاروں تک وہ تھے. تدریس کے لیے لیکچر اور املا کا طریقہ کار راج تھا. فنی تعلیم کو انتہائی اہمیت حاصل تھی. اس دور کی تعلیم مکمل طور پر عملی تعلیم تھی، یعنی ایسے جہاں پر عمل جن کے پریکٹیکلی جن پر امپلیمنٹ ہو سکے. دنیا کے مختلف علاقوں میں تعلیم اس وقت پڑھائی جاتی تھی. ان کے مراکز موجود ہیں، علمی مراکز قائم تھے. ان علاقوں کو ہم اگر ڈیٹیل میں تھوڑا سا چل کے بات کرتے ہیں. جی یہ میں مختصر اس کتاب میں سمرائز کیا ہے. یہ آپ کی کتاب میں ان کے یہ پوائنٹس بیان کیے گئے ہیں دوسرے دور تعلیم کے. زیر غور نکات کی بات کی جائے مضامین، یہ آپ کے پہلے پیج کی صفحہ نمبر 2 کی پہلے پیراگراف میں لائن نمبر 6 میں غالباً یا 7 میں لکھا ہوا ہے، 6 یا 7 میں دیکھے گا مضامین کا نام لکھا ہوا ہے. اس دور میں جو دوسرے دور تعلیم میں مضامین پڑھائے جاتے تھے، صرف، نحو، فقہ، معانی، لغت، تاریخ، اسماء و رجال، طبقات وغیرہ. صرف کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جو اسٹرکچر آف دا ورلڈ پر ڈسکشن کرتا ہے، لفظ کی بناوٹ پر ڈسکشن کرتا ہے کہ لفظ بنا کیسے. نحو کیا ہے؟ اسٹرکچر آف سینٹینس پر ڈسکس کرتا ہے کہ جملہ کیسے بنا. فقہ یہ دینی مسائل کو کہتے ہیں. معانی یہ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، یہ خاص ایک نالج ہوتا تھا جو اس دور میں علوم تو پڑھایا جاتا تھا، اب بھی پڑھایا جاتا ہے. خیر، لغت ڈکشنری جسے ہم کہتے ہیں. صحیح ہے. تاریخ، اسماء اور رجال یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جہاں پر حدیث کے راویان حدیث کا باقاعدہ احوال، مختلف علماء کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر اسپرنگر صاحب کہتے ہیں کہ اسپرنگر صاحب کا یہاں پر ریفرنس پیج نمبر 3 میں پہلے پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ سے اوپر والی لائن میں لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر اسپرنگر جو بہت مشہور صاحب تھے، تاریخ دان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اسپرنگر صاحب کہ اسماء اور رجال کی کتابوں میں مسلمانوں کے 5 لاکھ سے زیادہ علماء کا تذکرہ ملتا ہے. حکومتی دلچسپی کی بات کریں، ان دور میں چونکہ جنگ و جدل کا دور تھا، اپنی سلطنتیں لوگ محفوظ کر رہے تھے. بادشاہ سلامت جو بھی جس ملک کا بادشاہ تو اپنی سلطنتیں یا تو محفوظ کرنی ہے یا پھر اس کو بڑھانا ہے، تو لڑائی جھگڑے میں لگے رہتے، جنگ و جدل میں لگے رہتے تھے. تو سلطنتوں کی وسعت اور استحکام کی وجہ سے حکومت کی تعلیم کی طرف بالکل بھی دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی. تعلیمی مراکز کی بات کی جائے، یعنی آج کل جیسے انسٹیٹیوشن اس دور میں بڑے مشہور تھے، مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس وغیرہ. مرو یہ کیا ہے؟ ترکمانستان کہلاتا ہے آج کل. صحیح ہے. ہرات افغانستان کا صوبہ ہے. نیشا پور ایران کا صوبہ ہے. بخارا عراق میں واقع ہے. فارس ایران کا پرانا نام اور ایران کے ایک صوبے کا نام ہے. صحیح ہے. تو سوری، اچھا بخارا میں نے یہ مصر، شام، اندلس اسپین کو کہتے ہیں. تو یہ علاقے جات تھے جو اس دور میں بہت مشہور ہوتے تھے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بھولنا نہیں ہے اسے. تو یہ تعلیم کے لحاظ سے طریقہ تدریس کیا، تو اس وقت 2 طریقہ تدریس بہت اہم تھے. 2 طریقہ تدریس کون کون سے تھے؟ ایک طریقہ تدریس وہ تھا جو لیکچر بیس میتھڈ کہلاتا ہے، کہ استاد کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاتا، وہ بولتا رہتا، بچے سنتے رہتے اور پھر استاد کی ان باتوں کو نوٹ کر لیتے. اس طرح استاد کے جو نوٹس ہوتے تھے وہ امالی کے نام سے مشہور ہو جاتے تھے، جن کو آج کل انگلش میں نوٹس کہتے ہیں، اردو میں امالی کہلاتے ہیں. مناظرہ، بحث و مباحثہ پر خاص گفتگو کی جاتی تھی. بھی جب بچہ پڑھ جاتا، دوسرا طریقہ مناظرہ کا تھا. فراغت کے بعد بچوں کے درمیان 2 اہم موضوعات کے درمیان گفتگو کے لیے مناظرہ کرایا جاتا، بحث کرائی جاتی، تاکہ دیکھا جاتا کہ کون سا بچہ کس تعلیم کا حامل ہے. اچھا بتاتا چلوں، دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مرو ترکمانستان، ہرات افغانستان، صحیح، اور نیشا پور یہ ایران کا صوبہ ہے. بخارا جسے آج کل ازبکستان کا ایک صوبہ ہے. فارس ایران کا پرانا نام اور ایران کا ایک شہر ہے. بغداد عراق میں. مصر، شام، مصر کو ایجپٹ اور شام کو سیریا کہا جاتا ہے. اندلس اسپین کہا جاتا ہے. یہ اس دور میں بڑے تعلیمی مراکز ہوا کرتے تھے. لوگوں میں جذبہ تعلیم تھا بہت زیادہ. عمرا کی علمی سرپرستی ہوا کرتی تھی. یہ ساری باتیں آپ نے دیکھنی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تعلیم کے وسعت کے اسباب دیکھیں گے، تعلیم اتنی وسیع کیسے ہوئی.